پاکستان میں اس وقت جو بہت ہی برے حالات ہیں، بے انصافی ہے، بے غیرتی ہے اور بے شرمی ہے، اور ساری کی ساری جو کرپشن ہے جو پاکستان کے جرنیلوں نے اور ان کے فالوورز نے برپا کر رکھی ہے، اس کے خلاف آپ کا باہر نکلنا بہت ضروری ہے۔ اور بھلا کیوں نکلیں گے آپ؟ اللہ کے انصاف کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنا کے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کے ہمیں کہا کہ ہم چودیدہ قوم ہیں، ہم مڈل نیشن ہیں۔ وہ مڈل نیشن کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے دن تک بیچ میں اور کوئی نبی نہیں ہے، تو ہم بیچ کی قوم ہیں جو ہم ہر چیز کے لیے اچھائی کرتے ہیں۔ اور ہمیں کیوں کہا کہ ہم چنیدہ قوم ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور اس کے 3 درجے ایمان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور دل میں برا سمجھو۔ اور دل میں برا سمجھنا سب سے لوئسٹ لیول آف ایمان ہے، اور اگر آپ دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو پھر ایمان باقی ہی نہیں رہا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا وقت ہے آپ کے اوپر بات آئے، آپ کی فیملی کے اوپر بات آئے۔ ابھی تو ملک کی خاطر بات آ رہی ہے، ملک کی خراب بات آ رہی ہے، پولیٹیشنز پہ آ رہی ہے، غریبوں پہ آ رہی ہے، ناحق گرفتار لوگوں پہ آ رہی ہے۔ آپ کو باہر نکلنا ہے تاکہ یہ بات آپ تک اور آپ کے گھر تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر آپ خاموش ہیں آج اور آپ بیٹھے ہیں گھر میں یہ سوچ کے کہ او نہیں میرے شہر میں تو امن و امان کی صورتحال اتنی نہیں بگڑی ہے، تو کل وہ آپ کے شہر تک پہنچے گی، کیونکہ یہ جرنیل پاکستان میں کرپشن کی علامت ہے، اور یہ سب کے سب امریکہ کے اڈے چلا رہے ہیں پاکستان میں۔ یا پاکستان آپ کے پرکھوں نے، آپ کے آبا و اجداد نے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا تھا، اور یہ کلیم کیا تھا کہ ہم انڈیا سے اس لیے الگ ہو رہے ہیں، بھارت سے اس لیے الگ ہو رہے ہیں کہ اسلام کی جو ہے وہاں پہ بول بالا ہوگا، اور یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر ہوگی۔ اور ان جرنیلوں نے کیٹیگوریکلی ساری چیزیں کرپٹ کر دیں اور بہت بری طرح ہمارے ملک کو تباہی کے دہانے کی طرف دھکیل دیا۔ سارے جو پولیٹیشنز ہیں پاکستان میں وہ سب بھی ان جرنیلوں کے غلام ہیں، اور وہ کے سب وہ جو ہے وہ حکومت سے ہی نہیں اور باہر کی حکومتوں سے بھی بتہ لیتے ہیں، ڈالرز کے غلام ہیں، اور مسلمان ملک کو اور مسلمان قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ جہاں غلط دیکھیے ان کا منہ توڑ دیجئے، ان کو اسی طرح پٹائی لگائے۔ جب آپ کسی پولیس والے کو کسی کو مارتے ہوئے دیکھیں، کسی کی چادر کھینچتے ہوئے دیکھیں، جائیے اور پولیس والے کی ہڈیاں توڑ دیجئے، اس کو اتنا ماریے کہ اس کو یاد آئے کہ اس کے گھر میں بھی بہنیں ہیں اور اس کے گھر میں بھی ماں ہیں، اور ایک ماں ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ کہیں کسی کے خلاف آپ ایکشن ہوتے دیکھیں جو غلط ہے، ناانصافی پہ مبنی، اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ویگو ڈالے میں ڈال رہے ہیں، آپ جائیے اور محلے کے لوگوں کو جمع کر کے کہیے یہ ویگو ڈالا یہاں سے باہر نہیں جائے گا، ہم اسے آگ لگا دیں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کل آپ کے گھر تک بات آئے گی، کل میرے گھر تک بات آئے گی، کل کسی ایسے بندے کے گھر بھی بات آئے گی جس کو محلے میں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوگا۔ اگر یاد رکھیے آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، اپنے محلے میں اپنی کمیونٹی میں ہر جگہ نافذ نہیں کیا، تو پھر آگے کوئی اور وقت نہیں آنے والا۔ مسلمان کی پستی کی وجہ سے اور بزدلی کی وجہ سے اسلام کی تمام امت، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت اور ہمارا پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ انڈیا ہمارا مذاق اڑاتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑے کروفر سے ہم الگ ہوئے تھے یہ سوچ کے کہ ہم اسلامی ریاست بنائیں گے، یہ بن گئے اسلامی ریاست۔ اس سے اچھا تو ہم انڈیا کے ساتھ رہتے نا، وہاں پہ کم از کم مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو وہاں پہ بھی مسلمان جوتے نے کھا رہے ہوتے، اور پاکستان میں بھی مسلمان جرنیلوں کے رحم و کرم پہ نہیں ہوتے۔ تو ان لوگوں نے تباہی کے دہانے پہ ہمیں پہنچا دیا، اور یہ کوئی بھی کرپٹ جرنیل جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، نہ آپ سے، نہ مجھ سے، نہ کسی اور خاندان سے۔ وہ صرف اور صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹ باہر انہوں نے ٹرانسفر کر رکھے ہیں، اور ابھی ایک کے بعد ایک آپ یقین کریے جس دن آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا سارے فلائی کر جائیں گے اور باہر ملکوں میں جا کے اپنی پناہ لیں گے، جس طرح اور پچھلوں نے کیا۔ جتنے ریٹائرڈ جرنل ہیں آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، گوگل کر لیں، ان کا نام لکھ کے کر لیں، وہ اس وقت باہر ہیں، یا تو مر چکے ہیں، یا ان کی فیملی اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ باہر عیش عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کو سمجھنا ہے کہ موقع آج ہے، اور ایکشن لینے کا وقت آج ہے، اور تباہی کو روکنے کا وقت آج ہے۔ تو باہر نکلیں اسلام کی خاطر، باہر نکلیں مسلمان کے نام کی خاطر، اور باہر نکلیں اپنے اس انصاف کو قائم رکھنے کی خاطر۔ یہ خالی عمران خان کا کام نہیں ہے، اگر وہ ایک لیڈر ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا لیڈر ہے تو اسی لیے وہ جیل میں ہے اور اسی لیے وہ باہر نہیں آ رہا ہے، اسی لیے اس کی فیملی عذاب کا شکار ہے، تو اونسس تو آپ اور مجھ پہ ہے نا، تو ہم نے باہر نکلنا ہے، ہم نے چیلنج کرنا ہے سارے اسٹیٹس کو۔ ہم ایک رشوت نہیں روک سکتے کیونکہ پتہ ہے اس کے بغیر کام نہیں گا۔ کیوں بھائی؟ جو رشوت مانگے اس کے منہ پہ تھپڑ لگائیے، اتنی زور سے رسید کیجئے کہ اس کو یاد آ جائے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اگر آپ جہنمی بننا قبول کر رہے ہیں تو اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو جہنمی بنے گا نا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا جائز طریقے سے۔ یاد رکھیے کہ اپنے دین کو اور اپنے ملک کو بچانے کا طریقہ اور حصہ آپ کے پاس ہے۔ پلیز خدا را اگر یہ میسج ریزونیٹ کرتا ہے آپ سے تو اس کو
پھیلائیے, اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے, تاکہ اگر آپ کے کام نہیں آ سکتا, آپ اس طاقت میں نہیں ہیں, تو کسی اور کی طاقت اور اس کی جو ہے قوت ایمانی جو ہے وہ جھجوڑ ڈالے اس میسج سے. میں آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں, ان پاکستانی جرنیلوں کو للکاریے ہر جگہ. یہ اس قابل ہیں کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو سرعام پھانسی دی جائے. یہ اس قابل ہیں کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو جوتے مارتے ہوئے ان کی بیرکوں تک واپس پہنچایا جائے. انہوں نے پوری پاکستانی جو فوج ہے اس کو کرپٹ کر دیا ہے, کیونکہ پہلے تو وہ آرڈرز فالو کرتے تھے, وہ اتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غنڈے سمجھتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں. انہوں نے بلوچستان میں کتنا برا حال کر رکھا ہے, انہوں نے پورے خاندان ختم کر دیے. انہوں نے اوپر اٹھا کے پلین میں لے جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی طیاروں میں لے جاتے ہیں مسلمانوں کے بچے, بلوچوں کے بچے اور جو ہے پختونوں کے بچے, اور اوپر سے پھینک دیتے ہیں. یعنی یہ فلسطین جیسا بنا دیا انہوں نے. تو اب کیا چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی طرح ہمارے اس شکل میں سامنے آئے, کھل کے سامنے آئے, اس سے زیادہ کھل کے اور کیا سامنے آئیں گے؟ پھر ہم روئیں گے, پھر ہم بچائیں گے اپنے آپ کو, پھر وقت بھی نہیں رہے گا, نہ پیسہ رہے گا, نہ جائیداد رہے گی, نہ طاقت رہے گی, کیونکہ ابھی تو یہ جیلیں بھر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے کنسنٹریشن کیمپس بنا دیں گے. اور اگر آج ہم نہیں جاگے, آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو, آج ہم نے اپنی عورتوں کو, آج ہم نے اپنے مردوں کو بیدار نہیں کیا اور ان جرنلوں کے خلاف کام نہیں کیا, خالی آواز اٹھانا کافی نہیں ہے, ہاتھ سے روکنا ضروری ہے. تو اگر ہم نے آج ایسا نہیں کیا تو کل کوئی اور وقت باقی نہیں رہے گا. یہ پاکستان کے اصل مالک اور پاکستان کے الگ اصل وارث آپ ہیں, جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں.